راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سوا آنکھوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں ایک ایسی آفت نے ہمارے ملک کو آ گھیرا ہے جس سے نپٹنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اور وہ ہے سیلاب۔ نت نئی ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں سیلاب ہی کے حوالے سے، اور ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حادثہ ہو گیا، سیلاب بھی آ گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم جو ہیں وہ کیا کریں اس حوالے سے؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نچلی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ گورنمنٹ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہے، ایسا نہیں کر رہے، چلیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم صرف یہ بات کرنا چاہیں گے کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنی ان بہنوں کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے دعا کریں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں تھوڑے سے تھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا، وہ بھی ہم کریں۔ بڑا اچھا معاشرے کا ہمارا میسج جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ امدادی کیمپس لگے ہوئے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں ان میں چیزیں جمع بھی کروا رہے ہیں۔ تو جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، برتن ہیں، راشن ہے یعنی دالیں وغیرہ، دوائیاں ہیں، اور اسی طرح سے جو فرسٹ ایڈ کٹس ہوتی ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں پر خیمے جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے بستر کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بچوں کے لیے خشک دودھ کی ضرورت ہے، چونکہ ان کے مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جو ہم سر انجام دے سکتے ہیں۔ کسی بھی امدادی کیمپ میں ہم یہ چیزیں جمع کروا سکتے ہیں۔ ہم اپنے کام بھی جاری رکھیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اور اس طرح سے اپنا حصہ بھی اس کار خیر میں ڈالتے رہیں۔ میرا ایمان ہے خدا اس کی عوض ہم سب کو برکت بخشے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پہ کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ دیکھو خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں پر ہی لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے، اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ یقیناً خدا اپنے لوگوں کو بچاتا بھی ہے، دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور وہ اپنے نام کی خاطر اپنے لوگوں کو عزت بخشتا ہے۔ آئیے ابھی ہم سنیں گے حمدیہ گیت۔ چراغ ہے میرے پیراں لے کلام تیرا، چراغ ہے میرے پیراں لے کلام تیرا، تے میرے راہ دے وچ او ہے روشنی کردا، چراغ ہے میرے پیراں لے کلام تیرا۔
ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਮ ਜੋ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਮ ਜੋ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਸੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ کہ فیصلے تیرے سب سچے یاد رکھاں گا چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا تیرا کلام ہے میری ہمیشہ دی میراث تیرا کلام ہے میری ہمیشہ دی میراث تیری شہادتاں تو میرا دل ہے خوش رہندا تیری شہادتاں تو میرا دل ہے خوش رہندا چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا میں کیتا اپنے دل نوں ہے اس طرف مائل میں کیتا اپنے دل نوں ہے اس طرف مائل کہ تیرے قائد دستوراں تے چلاں صدا کہ تیرے قائد دستوراں تے چلاں صدا چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا تے میرے راہ دے وچ او ہے روشنی کردا چراغ ہے میرے پیراں حمدیہ گیت ہم سن رہے تھے. یقیناً خدا کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے. اور کیا خوبصورت بات زبور نویس اس میں کہتے ہیں کہ میرے دشمنوں نے میرے لیے جال بچھایا ہے لیکن میری آنکھیں تیری طرف ہیں, میرا توکل تیرے کلام پر ہے, تو مجھے بچائے گا اور یقیناً مجھے اور آپ کو بھی وہ اسی طرح سے بچائے گا. تو جناب ابھی وقت ہو چکا ہے کہ ہم شامل کریں آپ کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط کو. تو سب سے پہلے جو اس وقت میرے سامنے میسیجز ہیں وہ ہیں فیس بک پر آئے ہوئے کمنٹس, تو وہ میں پڑھنا چاہوں گا. ان میں سر فہرست ہیں پرنس افضل شاہین صاحب جنہوں نے لکھا نائس پروگرام, عبد الغفور کیسر صاحب جنہوں نے لکھا لاجواب, عمدہ اور بے مثال پروگرام. رشید ناز صاحب لکھتے ہیں اچھا تفصیلی اور معلوماتی پروگرام ہے, شکریہ پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. نوید احمد صاحب لکھتے ہیں ایکسیلنٹ. اور امجد خان نے لکھا پروگرام راہ زندگی, جناب عادل مشتاق صاحب میڈم عظما یونس صاحبہ کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا, پروگرام بہت اچھا لگا, بہت سپر اور اعلیٰ, کیا بات ہے. مہر عبد الستار سلفی صاحب بھی لکھ رہے ہیں عادل بھائی اور عظما یونس صاحبہ نے کمال پروگرام پیش کیا, خوش آباد رہیں. فیض کریم کلیری صاحب کہتے ہیں ایکسیلنٹ. محمد سلیم اختر صاحب کہتے ہیں معلوماتی پروگرام. ظفر اللہ ضیاء کہتے ہیں عمدہ پروگرام, اور خاص طور پر جو ڈاکٹر صاحبہ نے خارش کے حوالے سے بات کی وہ بہت ہی کارآمد تھی. مبشر صاحب لکھتے ہیں نائس پروگرام.
तो जनाब ये थे फेसबुक पर आपके कमेंट्स, अभी मैं मैसेजेस और खुतूत पढ़ना चाहूंगा। असद मुराद साहिब का मैसेज है, लिखते हैं कि जोशुआ साहिब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, जिसमें हस्बे मामूल कलाम मुकद्दस की तिलावत और गीत तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा सुनकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया जी। महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहिब कहते हैं प्रोग्राम आदिल मुश्ताक भाई और उज़मा यूनुस ने पेश किया, बहुत उम्दा पेश किया, सेहत के हवाले से जो बातें की गईं बहुत अच्छी थीं। नदीम साहिब को सलाम पेश करते हैं इतना अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए। अमजद खान लिखते हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी जनाब आदिल मुश्ताक साहिब और मैडम उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज में समाअत फरमाया। प्रोग्राम में लिसनर्स के खुतूत शामिल थे, मैसेजेस शामिल थे, सिलसिला सेहत की बातें और आप बीती, ये सभी सिलसिले बहुत पसंद आए। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल साहिब लिखते हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी जनाब आदिल मुश्ताक साहिब और मैडम उज़मा यूनुस साहिबा की आवाज में समाअत फरमाया। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इसमें लिसनर्स के खुतूत, मैसेजेस और आप बीती, ये सभी सिलसिले बहुत पसंद आए। नवीद अहमद ने मैसेज किया, वाओ अमेजिंग। अब्दुल गफूर कैसर साहिब लिखते हैं PCRM जिंदाबाद, प्रोग्राम लाजवाब, बेहतरीन और बेमिसाल। अकरम सयाल कहते हैं तमहीदी गुफ्तगू और सेगमेंट आप बीती दिलचस्पी का बाइस हुए, जो कि इस्लाह और रहनुमाई का सबब है, शुक्रिया जी। बरकत मसीह कहते हैं ब्लेस्ड प्रोग्राम। तो ये थे जी आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। अभी इस सिलसिले को हम यहीं पर समेटेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जरूर हमें फीडबैक दिया कीजिए। उसके लिए आप हमारा नंबर नोट फरमाइए 0333 48 25 963। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0333 48 25 963। इसी तरह से आप हमें खत लिखकर भेज सकते हैं इस पते पर, प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो जनाब हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ें, बड़ा दिलचस्प सा एक सिलसिला है कुदरत के करिश्मे, सुनते हैं। इंसानी जिंदगी का दारोमदार उसकी चलती हुई सांस पर है, और अगर ये बंद हो जाए तो जिंदगी का सफर भी तमाम हो जाता है। सांस को बहाल रखने के लिए खुदा ताला ने इंसान के लिए फिजा में ऑक्सीजन को रखा है, और इस ऑक्सीजन को फिजा में पैदा करने के लिए कुदरत ने जमीन पर पौधों और दरख्तों को रखा है। जी हाँ, पौधे और दरख्त कुदरत का ऐसा करिश्मा है जो इंसान की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं और फिजाई आलूदगी को भी कम करते हैं। और किसी माहौल दोस्त इंसान ने क्या खूब कहा है कि दरख्त जमीन के फेफड़े हैं। अगर जमीन की सांस को बहाल रखना है तो दरख्तों और पौधों को उगाना और उनकी परवरिश में पूरा ख्याल रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए शजरकारी जितनी भी ज्यादा करें उतना ही हम अपने माहौल के लिए फायदेमंद होंगे। हमारा सियारा जमीन जो दिन ब दिन तवानाई की ज्यादती की वजह से गर्म होता जा रहा है और फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मुज़र सेहत गैसें इंसान की जिंदगी को मुश्किल बना रही हैं। माहौलियाती जिंदगी पर काम करने वाले साइंसदान और मुहक्किक इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर माहौल को फिजाई आलूदगी से बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करने की जरूरत है। हम सब ने ये तजर्बा कभी न कभी तो जरूर किया होगा कि शदीद गर्मी हो और हमें किसी दरख्त की छांव का सहारा मिल जाए तो दिलो बदन को बड़ी फरहत मिलती है। और ये बात तजर्बे पर मबनी है कि जिस इलाके में कसीर तादाद में दरख्त मौजूद हो वहाँ गर्मी में भी ठंडक का एहसास होता है और लोग जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद होते हैं। बहुत से मुमालिक ने तो इसे बहुत संजीदगी से लिया है, जिनमें सऊदी अरब का जिक्र जरूर सुन लीजिए। सऊदी अरब ने 2060 तक ग्रीन सऊदी अरब की मंसूबा बंदी कर ली है और इस हदफ के लिए भरपूर कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, जिनका इफ्तिताह सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने रियाज में किया है। इनका कहना ये है कि ये पैकेज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात की तब्दीलियों के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए एक नक्शागाह होगा और इसका मकसद मीथेन के आलमी खराज में 30% कमी लाना भी है, जिससे फिजाई आलूदगी में बहुत हद तक कमी वकू पजीर होगी। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 45 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे और 80 लाख एकड़ अराजी को बहाल किया जाएगा। इस कदम से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। और दिलचस्प बात यह भी है कि सऊदी अरब ने 20% से ज्यादा अराजी को कुदरती जंगलात में तब्दील करने की मंसूबाबंदी भी की है।
جس کا مقصد کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو مسلسل کم کر کے 0 تک لانا ہے تاکہ حیاتیاتی زندگی مضر صحت گیسوں کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ درختوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مٹی کو اپنی جڑوں سے مضبوط کر لیتے ہیں، جس سے سیلاب اور طغیانی میں بھی نقصانات کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ پانی کی رفتار کو کم کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے پرندوں کی تو ان کے بسیروں کا بہترین وسیلہ ہے۔ ایکو سسٹم یعنی ماحول میں توازن قائم رکھنے والے نظام میں درخت بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیب، سنگترا، کھجور، آم، خوبانی، انار اور دیگر بے شمار پھل بھی درختوں ہی کی پیداوار ہے۔ اور کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ پودے اور درخت انسان کا بہترین دوست ہیں جو گود سے لے کر گور تک ساتھ نبھاتا ہے۔ بلا شبہ درخت ہماری خوراک، رہن سہن اور ایندھن کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جہاں بے شمار فائدے جو قدرت کے اس کرشمے سے ہم صدیوں سے حاصل کر رہے ہیں، وہاں سوال یہ ہے کہ ہم ان درختوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا کاٹنے اور کیمیائی مادوں سے ان کو تباہ کر رہے ہیں؟ ان کی مسلسل کمی یقیناً انسان کے لیے تباہی ہے، تو ہمیں اس تباہی سے بچنا ہے اور خدا کی اس عظیم تحفے کا بہترین استعمال کرنا ہے اور ان کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ درخت یقیناً بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ہمیں انہیں بچانا ہے، ہمیں انہیں محفوظ رکھنا ہے۔ اور جو درخت ہمارے پاس ابھی ہیں خدا کا شکر ہو، لیکن ہم نے نئے درخت بھی اسی طرح سے اگانے ہیں۔ اور جیسے میں نے آغاز میں بات کی، ابھی بھی کرنا چاہوں گا، سیلاب زدگان کے حوالے سے کوشش کریں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر تشہیر نہ کریں ان لوگوں کی جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم امداد دیتے ہیں ان کو جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ تصاویر جو ہیں ان کو بہت زیادہ بنانے سے گریز کریں، چونکہ سندھ میں، اندرون سندھ میں یہ اصول ہے کہ وہ تصاویر وغیرہ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، عزت نفس ہے، وہ بھی متاثر نہ ہو۔ اور ہمارا وہاں پر امداد پہنچانے کا مقصد بھی ان سے محبت اور پیار ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی تشہیر کرنا ہے۔ ہمیں اس مزاج سے بچنا ہے، اس سوچ سے بچنا ہے۔ خداوند کے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر تیرا داہنا ہاتھ دیتا ہے تو بایاں اسے نہ دیکھیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس اصول پر بھی عمل کرنا ہے۔ ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب کے سب لوگ غریب نہیں ہیں، وہ مسکین نہیں ہیں، وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، مال مویشی ان کے پاس تھے، اور جو سوات سائٹ پہ ہیں پہاڑی علاقوں میں، وہ بھی اچھے خاصے بزنس مین لوگ تھے۔ وادی کالام میں ایک پورے کا پورا ہوٹل جو ہے وہ دریا برد ہو گیا، تو ہم کیا کہیں وہ مسکین تھے، وہ غریب تھے؟ ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے جیسے ہیں۔ آج اگر ان پر مصیبت آئی ہے تو ہم کبھی ان کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں کہ ہم مسکینوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں، کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ خیر، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا ان کو برکت دے۔ آئیے پروگرام میں ہم آگے بڑھیں، ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ، دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ صاحب ہم آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، چونکہ جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ایک سیریز ہوگی تاکہ ہمارے سننے والوں تک مختلف طریقوں سے حادثات سے بچاؤ کی باتیں پہنچ سکیں اور وہ دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح سے حادثات سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ عام طور پر انڈسٹریز میں، فیکٹریوں میں سیفٹی آفیسرز لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو حادثات سے بچا سکیں۔ عام طور پر ہم گھر میں کس طرح سے کوئی ایسا سیفٹی آفیسر جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرے، ہماری رہنمائی کرے اور ہم حادثات سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا نا انٹرنیشنل جو ٹرینر کا، تو یہ ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر ہر ادارے میں سیفٹی آفیسر لازمی ہوتا ہے جو انہیں حادثات سے بچاتا ہے، جو حادثے کے دوران ان کی ہیلپ کرتا ہے اور حادثے کے بعد اس کی مکمل رپورٹ بنا کر گورنمنٹ کو دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے سیریز شروع کی ہے، جو آپ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اگر وہ صرف اس پروگرام کو سن لیں، اس کی جتنی بھی ایپیسوڈز ہوں گی ایک ساتھ ہوں گی، ان کو سن لیں، تو انہیں کوئی الگ سے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی ہماری ان باتوں سے اخذ کرنے کے بعد وہ ایک بہترین سیفٹی آفیسر اپنے گھر کے لیے بھی، اپنے ادارے کے لیے بھی، اور روڈ کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے بھی
رحمت کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے کوئی الگ سے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب یہ بالکل سچی بات ہے. آپ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں وہ واقعی اتنی مفید ہیں کہ جب ہم ان کو اپنا لیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم سارے ہی سیفٹی آفیسرز ہیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حادثات جو گھروں میں ہو سکتے ہیں یا مختلف جگہوں پر ہو سکتے ہیں، یہ کتنی قسم کے حادثات ہوتے ہیں؟ بیسیکلی نارملی طور پر جو ہے سلپ، ٹرپ اور فال. کسی چیز سے سلپ ہو کے گر جانا، ٹرپ کا مطلب ٹھوکر کھا کے گر جانا، اور فال کا مطلب ہے کسی اوپر چڑھی ہوئی، مثلا کوئی سیڑھی لگا کے چڑھا ہوا ہے، کوئی الماری کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہے، کوئی پنکھا صاف کر رہا ہے، کوئی چھت کے اوپر کام کر رہا ہے، تو وہاں سے گرنے کا چانس ہوتا ہے. زیادہ تر یہ حادثات ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بجلی کا جھٹکا لگنے کا چانس ہو سکتا ہے، اور کچن میں کام کرتے ہوئے کوئی چھری چاقو لگ سکتا ہے، کوئی آگ لگنے کا چانس ہوتا ہے. اس قسم کے یہ زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں. جی صاحب بہت شکریہ. یہ واقعی ایسے حادثات ہیں جو ہمارے گھروں میں عام طور پر پیش آتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی یا کسی دوسرے کی غلطی سے کوئی حادثہ ہو گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو حادثہ ہے یہ قدرتی طور پر نہیں ہوتا. قدرتی حادثات میں صرف زلزلے، طوفان یا اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اس پہ کسی وقت ایک پورا پروگرام کریں گے. لیکن جو عام حادثات ہیں وہ یا میری غلطی سے ہو رہے ہیں یا میرے ساتھی کسی دوسرے انسان کی غلطی سے ہو رہے ہیں. میں تیز سپیڈ پہ جا رہا ہوں تو میں خود بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہوں اور دوسرے کے اندر ٹکر بھی مار سکتا ہوں. تو جتنے بھی حادثات ہیں، حادثات کو دو قسم میں کرتے ہیں کہ انسانی اور مشینی حادثات، اور دوسرے نمبر پر قدرتی حادثات. زیادہ تر حادثات جو ہیں وہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، بغیر وجہ کے نہیں ہوتے. لہٰذا جب بھی کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے ہماری غلطی، ہماری کوتاہی یا ہماری لاپرواہی ضرور ہوتی ہے. میں یہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوتا ہوں کہ یا تو کسی کی غلطی سے ہوا ہے، یا کوتاہی سے ہوا ہے، یا اس نے جرم کیا ہے، یا اس نے شرارت کی ہے. عام طور پر شرارت کے ساتھ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو جسٹ ایک مذاق کیا تھا، ہم نے تو جسٹ اس کو ڈرایا تھا. ایک واقعہ ہوا، اس کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ وہ ایک آدمی نے وہ چھپکلی والا سوٹ پہن کے تو اپنی بیوی کو ڈرایا. وہ خوف سے بھاگی ہے اس طرح کہ وہ بھاگتے باہر سڑک پہ گئی ہے تو اوپر سے ٹرک گزر گیا. اب وہ رو رہا تھا کہ میں تو اس کو جسٹ ایک مذاق کر رہا تھا. تو یہ مذاق اور یہ شرارت بہت سارے حادثات کا سبب بن جاتے ہیں. جی بے شک، بہت سارے حادثات کا آپ نے ذکر کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر یا گلی میں یا کہیں پر ایسا حادثہ ہوتا ہے جو ہماری غلطی سے نہیں بلکہ جو دوسرا آ رہا ہے اس کی غلطی سے ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم کس طرح سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہماری غلطی انوالو ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں بائک پہ جا رہا ہوں اور کوئی دوسرا بائک والا یا گاڑی والا میرے ساتھ ٹکرا گیا اور میں گر گیا ہوں، اب اگر تو میں نے ہیلمٹ پہنا ہے، اگر تو میرے پیچھے بیٹھنے والی چاہے وہ لیڈیز ہے، کوئی جینٹس ہے، کوئی بچہ ہے، اس نے بھی ہیلمٹ پہنا ہے. لیکن اکثریت ہی ہمارے کوئی گاڑی چلانے والا بیلٹ لگانے کو تیار نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی ایج 70 سال ہے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ نا بیلٹ لگایا کریں. وہ کہتے ہیں یار 70 سال ہو گئے میری عمر اور تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے گاڑی چلاتے ہوئے، میرے ساتھ تو کبھی حادثہ رونما نہیں ہوا، تو میں کیوں بیلٹ لگاؤں؟ جب میں نے اتنا عرصہ نہیں لگائی تو میں اب بھی نہیں لگاؤں گا. اب یہ چاہے ان کا مذاق تھا یا سیریس پن تھا، لیکن ہمارے ہر بندے کو پتا ہے کہ حادثے موٹر سائیکل پہ بہت زیادہ ہیڈ انجری کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنا سر قیمتی ہے اور آپ اس کے لیے ہیلمٹ لے رہے ہیں تو آپ کی بیگم یا بہن یا بیوی یا کوئی بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا بھی سر قیمتی ہے، ان کے لیے بھی ایک ہیلمٹ لے لیں. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ واقعی اتنی مفید ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں، جو اکثر ہم نہیں کر رہے، کہ ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے، ہم بیلٹ نہیں لگاتے، ہم پیدل چلتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کون سی جگہ پر پیدل چل رہے ہیں. اگر ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ہم ایسے حادثات سے بچ سکتے ہیں. نہ صرف ایسے حادثات سے بلکہ بڑے بڑے حادثات سے بھی ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. آپ کا نہایت شکریہ. بہت سی ایسی خوبصورت باتیں کی ہیں جو ہمارے لسنرز تک جب پہنچتی ہیں تو یقیناً وہ ان پر غور کرتے ہیں اور پھر وہ تدابیر، وہ حفاظتی اقدامات جو ہم ان تک پہنچاتے ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے. بہت شکریہ. جی جناب، حادثات سے بچاؤ، ان کی احتیاطی تدابیر یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اب ہم دعا کریں گے. خدائے قادر مطلق، میں دعا کرتا ہوں کہ سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے. میں دعا کرتا ہوں جتنے سیلاب زدگان ہیں، جتنے اس آفت سے متاثر ہوئے، ان سب کو سنبھال، ان کے نقصان کا ازالہ کر دے، اور جتنے مدد کر رہے ہیں ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان کو اور زیادہ برکت دینا. اس کے عوض اے خدا ان کو آسمان کے دریچے کھول کر برکت دینا تاکہ وہ تیرے پاک نام کی شکر گزاری کرتے رہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین.
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।